ہر صدی میں بھائی ایک مجدد آتا ہے۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ آج کے دور کا مجدد کون ہے؟ پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، عرب کا ہے کوئی شخص، اس کی اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ تو یہ ساری بحثیں انشاءاللہ آج ہم سمجھتے ہیں، اور کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں مجدد ہونے کے حوالے سے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے گا، ایک روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت کے اندر ہر صدی کے آخر میں ایسا فرد ہوگا، من کا لفظ ہے، یجدد لہا دینہا، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی تجدید کر دے گا۔ یہ ایک روایت ہے، سند میں بھی یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اور بالاتفاق محدثین کے، محققین کے، متن کے اندر بھی اس روایت میں کوئی عیب نہیں، بلکہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے اس کی متن کی صداقت کا، اور یہ حدیث بہرحال ایک آ گئی۔ اچھا، اس حدیث کو، اس روایت کو سمجھنے کے اندر ہم کچھ غلطی بھی کر دیتے ہیں، جس سے ظاہر ہے ہم نتائج بھی تھوڑے سے غلط کر دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ دین کی تجدید کا کیا مطلب ہے۔ عام طور پہ اس کا ایک غلط معنی بھی لے لیا جاتا ہے کہ تجدید سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے جیسے وہ دین اسلام کو ایک نئی تشریح دے گا۔ ایسا نہیں ہے، دین اسلام کی کوئی نئی تشریح نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا محکم کلام ہے، اور ایک ہی مفہوم ہے جو چلتا ہے۔ اس کے اندر تجدید کی اس طرح گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی تشریح کر دیں، ماضی کی تشریح ساری خراب ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ عربی کے اندر، جیسے آپ کسی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، کمرے کے اندر کچھ گند پڑا ہوا ہے، چیزیں سیٹ نہیں ہیں، آپ نے چیزوں کو سیٹ کیا، کمرے کی صفائی کی، تو اس پر اطلاق کیا جاتا ہے کمرے کو اس نے تجدید کر دی کمرے کی، یعنی بالکل ٹھیک کر دیا، جو اس میں عیب آ رہا تھا، جو اس کمرے کے اندر گند آ رہا تھا، اس کو صاف کر دیا۔ یہی معنی اس روایت کے اندر بھی مراد ہے کہ 100 سال گزرنے کے اندر بہت سے فتنے، بہت سی چیزیں، بہت سی بدعتیں ایسی ہیں جو دین اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ علمی بدعتیں بھی ہو سکتی ہیں، عملی بدعتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ علمی بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی تصور، ایسا کوئی استدلال جس کے اندر غلطی تھی لیکن وہ مشہور ہو گیا، وہ پھیلنے لگ گیا لوگوں کے اندر، اہل علم کے اندر، یا ایسا کوئی عمل ہے جس کا دین اسلام کی کوئی اصل نہیں بنتا، جس کو ہم بدعت ڈکلیئر کریں، اس کے اندر اہل علم بھی ملوث ہونے لگ گیا، عوام بھی ملوث ہونے لگ گئی، اور ایک کافی عرصہ چلتا چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے کہ جن کے ذریعے سے یہ جو چیز تھی ان کو علمی بدعتوں کا بھی خاتمہ ہوا، عملی بدعتوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو ایک کمرہ جس طریقے سے دوبارہ صاف ستھرا ہو گیا، اس طرح دین صاف ستھرا ہو گیا، اس کے اندر ساری علمی اور عملی بدعتیں صاف ہو گئی۔ تو تجدید کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، دوسری بات، اس حدیث سے عام طور پہ ہم یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ ہر صدی کے آخر میں ایک شخص ایسا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا، اور یہ مفہوم ہم اس لیے نکال دیتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے من، اب عربی کے اندر من کا جو لفظ ہے یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ واحد اور جمع چونکہ دونوں کے لیے یہ آتا ہے، احتمال رکھتا ہے، تو اس کے اندر ایک عام طور پہ لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں ایک شخص ایسا آئے گا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی تجدید کر دینی ہے۔ یہ جو ترجمہ اس حدیث کے اندر واحد کا کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے علماء، محققین اور مجتہدین گزرے ہیں، ان میں سے اکثریت نے واضح کیا ہے دلائل کے ساتھ کہ اس مقام پہ من کا ترجمہ واحد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، یعنی ہمارا مشاہدہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں واحد کا صیغہ ہونا ہی نہیں چاہیے، واحد مراد ہونا ہی نہیں چاہیے، جمع ہونی چاہیے۔ مشاہدہ کیسے تقاضا کر رہا ہے وہ میں بھی سمجھاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کے ساتھ چونکہ من کا لفظ جو ہے تجدید کا معنی بیان کر رہا ہے کہ من یجدد لہا دینہا، اور دین کی تجدید اپنے اندر ایک اتنا بڑا مفہوم رکھتی ہے کہ کوئی بھی ایک شخص، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ اس قدر اس کے اندر حمل ہوگا علم کا یا عمل کا، وہ پوری دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ چیز، ان چیزوں کی بنیاد پر بہت بڑا طبقہ علماء کا ایسا ہے کہ جنہوں نے اس من سے جمع ہی مراد لی ہے۔ جمع مراد لینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہر صدی کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے علماء پیدا کریں گے، ایک سے زیادہ، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کے اندر تجدید فرما دیں گے۔ جو علمی بدعتیں داخل ہو گئیں، عملی بدعتیں داخل ہو گئیں، ان کا صفایہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک فرد واحد نے یہ کام نہیں کرنا، ایک جماعت نے کرنا ہے۔ پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر مختلف علماء ہوں گے، اس سے یہ کام لے لیا، اس سے دوسرا لے لیا، اس سے تیسرا لے لیا، اس طریقے سے ملا کر علماء کے جو کام ہے اس سے دین کی تجدید ہو جائے گی۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی، اور اس پر میں آپ کو چند محدثین اور محققین علماء کرام کے میں کچھ اقوال بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے کیا کامنٹس کیا ہے۔ مثلا امام ذہبی، محدث ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی حدیث کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں، الذی اعتقدہ من الحدیث،
ان لفظ من یجدد للجمع لا للمفرد۔ تاریخ الاسلام کے اندر امام ذہبی کہتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر بالکل واضح سی بات ہے، جس کو میں عقیدہ بھی رکھتا ہوں، کہ من کا جو کلمہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وہ جمع کے لیے ہے، واحد کے لیے نہیں۔ یعنی کوئی ایک شخص نہیں ہوگا کہ جس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دینا ہے، بلکہ یہ علماء کی ایک جماعت ہوگی مختلف ممالک کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، ایک سے کوئی کام اللہ نے لے لیا، ایک سے کوئی کام اللہ پاک نے لے لیا۔ اسی طرح محدث ابن کثیر کہتے ہیں قال طائفۃ من العلماء، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کہا کرتی تھی، الصحیح ان الحدیث یشمل کل فرد من احد العلماء من هذه الاعصار، کہ ایک زمانے کے علماء کی ایک جماعت ہے جو اس حدیث کے اندر من سے مراد ہے، فرد واحد مراد نہیں ہے۔ اسی طرح محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ لا یلزم ان یکون فی رأس کل مئۃ سنہ واحد فقط بل یکون الامر فی کما ذکر، یعنی قد تکون جماعہ، کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس روایت سے، اس حدیث کے اندر من کلمہ سے ایک مراد نہیں ہے، بلکہ جس طرح محققین علماء واضح کر چکے ہیں کہ ایک جماعت مراد ہے۔ اسی طرح علامہ حمود صاحب فرماتے ہیں، محدث حمود صاحب، کہ اما قصر الحدیث علی اشخاص معدودین فی کل مئۃ سنہ واحد منہم فہو بعید جدا، کہ پوری دنیا میں سے کسی ایک فرد کو نکال کے اس حدیث کو اس ایک فرد پر محمول کر دینا بعید جدا، یہ بہت دور کی بات ہے۔ والحدیث لا يدل علی ذلک، حدیث کسی ایک فرد کے اوپر دلالت نہیں کر رہی۔ لا لفظۃ من یراد بها الواحد و یراد بها الجماع، اس طرح انہوں نے کہا کہ جو من کا کلمہ ہے عربی میں واحد اور جماعت دونوں کے لیے آتا ہے، اور جماعت ہی اس حدیث کے اندر مراد۔ اسی طرح محدث البانی صاحب انہوں نے نہایت نفیس جملہ لکھا اسی حدیث کی شرح کے اندر۔ محدث البانی صاحب کہتے ہیں وفی التفسیر مجدد، کہ آپ جب غور کریں گے تو دنیا میں آپ دیکھیے گا کہ ایک عالم دین اللہ ایسا پیدا کریں گے جو قرآن کی تفسیر کے اندر تجدیدی کام کر دیں گے۔ وفی تفسیر مجدد، تفسیر کا مجدد آپ کو الگ دکھے گا۔ وفی الحدیث مجدد، اسی طرح حدیث کے فن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا کر دیں گے، حدیث کے فن کے اندر جو کمی بیشی رہ گئی اس کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دور کریں گے۔ وفی الفقہ مجدد، اسی طریقے سے علوم فقہ جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے علماء پیدا کر دیں گے، آپ دیکھیں گے وہ اس فن کی صفائی کر دیں گے۔ وفی ای علم ینفع المسلمین فہو مجدد، ہر وہ علم جس کے اندر مسلمانوں کا نفع ہے، فائدہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے علماء پیدا کر دیتے ہیں جن سے فائدہ ہوتا ہے، جن سے تجدیدی کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح والجہاد فی سبیل اللہ ایضا یحتاج الی مجدد، اسی طرح فی سبیل اللہ جہاد کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی ایک مجدد کی محتاجی ہے، اس کے اندر بھی اللہ ایسے افراد پیدا کریں گے جو اس معاملے کے اندر دین کی تجدید کر رہے ہوں گے۔ یہ میں نے مختلف محدثین کرام کے اقوال اس لیے پڑھے، حالانکہ اور بہت سے محدثین ہیں، محققین ہیں، جنہوں نے اس حدیث کی شرح کے اندر واضح کیا کہ من کا کلمہ اس حدیث میں ایک فرد نہیں ہے، من سے مراد ایک جماعت ہے۔ اب جماعت جب اس حدیث کے اندر ایک مراد ہو گئی تو اب ہمارا مشاہدہ بھی اس بات کے اوپر گواہی دے گا۔ آپ پچھلی صدی کو مطالعہ کر لیں، اس سے پچھلی صدی کو مطالعہ کر لیں تو آپ کو ہمیشہ سے یہ ضرور نظر آئے گا کہ علماء کی ایک جماعت ہی ہوتی ہے، کہ ایک عالم سے اللہ نے بڑا کام لیا، دوسرے سے کسی دوسری فیلڈ کے اندر اللہ نے بڑا کام لیا، کسی تیسری سے تیسری فیلڈ کے اندر اللہ نے بڑا کام لیا۔ ایسا ایک فرد عموماً آپ کو نہیں مل رہا ہوتا کہ ہر میدان کے اندر ہی اس سے تجدید ہو رہی ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر دین کی تجدید کی بات ہے، تو دین اپنے تمام کے تمام ارکان سمیت اس کے اندر مراد ہوگا۔ دیکھیے گا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی علماء نے کہا اپنے دور کے مجدد تھے، لیکن اکثریت نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ جہاد کے معاملے کے اندر ان سے کوئی تجدید ثابت نہیں ہوئی۔ دیگر علوم کے حوالے سے ان کی بہت سی تجدیدات ہیں، بہت سے دین کے حوالے سے انہوں نے کام کیے ہیں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے ان کا کوئی تجدید نہیں ملتا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دین کی تجدید، تو ایک فرد پھر تمام ارکان اسلام میں تجدید کر کے دکھایا، اور ایسا مشاہدہ نہیں ہے۔ لہذا درست اس حدیث کا مفہوم یہی بیٹھتا ہے کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے علماء پیدا کر دیتے ہیں کہ جن علماء کے ذریعے سے اس دین کا، اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، علمی بدعتیں دور ہو جاتی ہیں، عملی بدعتیں دور ہونے لگ جاتی ہیں، اور دین اسلام جو ہے وہ ایک نئے کا نیا رہتا ہے۔ پھر اس کے اندر اگر کچھ علمی یا عملی بدعتیں آنا شروع ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہر صدی سے ایسے علماء پیدا کر دیتے ہیں جو علمی اور عملی بدعتوں کو صاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے درست مفہوم۔ آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے ہر میدان کے اندر، اور آپ کو پھر میں بتا رہا ہوں کہ ہماری آبزرویشن اس بات کا تقاضا کرے گی کہ کوئی ایک شخص آج کے دور میں بھی موجود نہیں کہ ہم بولیں پورے دین کی تجدید اس سے ہو گئی، افراد سے ہی ہوتی ہے۔
مثلاً اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو کچھ چند مثالیں اس کی دیتا ہوں کہ جیسے احمد دیدات صاحب تھے یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس میدان میں ان سے کام لیا ہے، اس میدان کے اندر اور تو کوئی افراد نظر نہیں آ رہے. انہوں نے ابتدا ہی کی اور ماشاءاللہ ان کو جتنی کامیابی اللہ رب العزت نے اس میدان کے اندر دی ہے، تقابل ادیان کے حوالے سے، پھر کفار کے سوالات کے جوابات اس انداز کے اندر وہ دیتے ہیں، لاجواب بھی کرتے ہیں، ہر لحاظ سے وہ اپنی فیلڈ کے اندر ماشاءاللہ ایک زبردست مقام رکھتے ہیں. جو کام ان سے اللہ رب العزت نے لیا ہے، وہ کام کسی اور سے نہیں لیا. اسی طرح بہت سے علماء ایسے آپ کو ملیں گے کہ تفسیر کے اندر انہوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن دیگر میدانوں کے اندر ان سے کوئی تجدیدی کام ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ افراد ہی ہیں مختلف ممالک میں مختلف علماء جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام لیے. اسی طرح حرم کے علماء میں سے میں اکثر ذکر کرتا ہوں آپ کو العثیمین صاحب کا، محمد بن صالح العثیمین صاحب کا، اس لیے کہ علمی بدعتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا بہت بڑا لیا ہے. اس لیے کہ کچھ علمی بدعتیں ایسی تھیں جو بہت عرصے سے کتابوں کے اندر چلتی ہوئی آ رہی تھیں، جن کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں تھی، استدلال میں وہ نظریات کمزور تھے، وہ فقہی مسئلے ہوں یا وہ فن حدیث کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوں. اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ان علمی بدعتوں کا صفایا کروایا. لہٰذا ہر وہ شخص جس نے ان کو مطالعہ کیا ہے وہ جان سکتا ہے کہ بہت بڑی بڑی علمی بدعتیں ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کے ذریعے سے وہ خامیاں دور کی ہیں. اسی طرح محدث البانی صاحب انتقال ہو گیا ان کا بھی، اگر آپ ان کے کاموں کو دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، حدیث کی راہ کے اندر انہوں نے پھر سے ایک تجدیدی کام کیا تھا. ویسا کام 2 صدیوں بعد دیکھنے کو ملا اور ان کے بعد بہرحال نظر بھی نہیں آ رہا. ویسا کام بہت بڑے درجے کا انہوں نے کام کیا. لہذا میں تمام علماء کا ذکر کر نہیں سکتا ہوں، ظاہر ہے کسی کا نام رہ گیا تو بعد میں لوگ اعتراض کریں گے کہ سر آپ نے اتنی بڑے عالم دین کا نام نہیں لیا. تو کسی کا نام ذکر نہ کرنا ان کی شان کو گھٹاتا نہیں ہے، مفہوم سمجھانا مقصود ہے. کہ مفہوم یہ ہے کہ علماء کی ایک جماعت ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، ممالک و شہروں کے اندر، جن سے اللہ تعالیٰ دین کے کاموں کو لیتا ہے مختلف فیلڈز کے اندر، اور دین اسلام جو ہے وہ قائم رہتا ہے، دائم رہتا ہے. اس کے اندر آنے والے گند صاف ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک چیز میں اور آپ کو بیان کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا کام دین کا ایسے شخص سے بھی لے لیتا ہے جسے ہم تجدیدی کام کہتے ہیں، اور وہ شخص دیکھنے کے اندر کوئی عالم نہیں ہوگا، کوئی فاضل نہیں ہوگا، بلکہ شاید ہمیں ایک فاسق اور فاجر بھی لگ رہا ہو. یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا، دین کا تجدیدی کام لینے کے لیے عالم ہو، فاضل ہو، بہت بڑا مجتہد ہو، یہ ضروری نہیں. اس لیے کہ اسی حدیث کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یجدد لہا دینہا، دین کی تجدید اللہ تعالیٰ اس سے لیں گے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ایسی کو قید ذکر نہیں فرمائی ہے اس روایت کے اندر کہ وہ عالم ہی ہوگا. لہٰذا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ کے حکمرانوں کے ذریعے جو دنیا پہ رولز کر رہے ہیں مسلمان حکمران، ان سے کبھی کوئی، چاہے وہ دیکھنے کے اندر فاسق لگ رہے ہیں، فاجر لگ رہے ہیں، لیکن بہت ایسا بڑا کام اللہ رب العزت ان سے بھی لے لیتے ہیں کہ جو ایک تجدیدی حیثیت رکھتے ہیں، جو انقلاب لے آتے ہیں دنیا کے اندر، ایک سوچ کا، علم کا، کسی بھی ذریعے کا. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم فاضل مجتہد بہت بڑا اسی سے ہی دین کی تجدید ہو. کبھی کسی چیز میں، کسی نوعیت میں، کسی کام کے اندر کسی فاسق سے بھی اللہ رب العزت تجدیدی کام لے سکتے ہیں. یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمائی صحابہ سے. امام بخاری اس روایت کو لائیں، ان اللہ لا یؤید الاسلام بالرجل الفاسق، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایک فاسق شخص سے بھی دین اسلام کا کام لے لیتا ہے، اور دین اسلام کی ایک مدد اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لے لیتا ہے، ایک بہت بڑی تائید ہو جاتی ہے. تو فاسق لوگوں سے بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم فاضل ہے ہی تجدیدی کام ہو، ایک فاسق سے بھی تجدیدی کام ہو سکتا ہے. اسی طرح میرے ذہن میں آ گیا، میں بھول نہ جاؤں، آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ الحاد کا. اور الحاد کا فتنہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ دین سے دوری ہے، قرآن پاک کو کبھی پڑھا نہیں، قرآن کو کبھی سمجھا نہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا کہ جو ایسے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں خالق کائنات پر، تو پھر وہ شبہات دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک الحاد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے نوجوان جو اسکول کالج میں پڑھنے والے ہیں وہ یہاں بڑا رجحان ان کا پیدا ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ بہت سے علماء ہیں، میں خود اس چیز کے اندر کوئی مہارت نہیں رکھتا ہوں کہ میں میرے سامنے کوئی دہریہ بیٹھ جائے، ایتھیسٹ بیٹھ جائے اور میں اس کو دلائل سے کچھ سمجھا رہا ہوں یا کنونس کر پا رہا ہوں، میری اتنی صلاحیت نہیں ہے. لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اس کے اندر ایک شکار ہو جاتا ہے، پھر میں ایسے علماء کو بھی دیکھتا ہوں. خاص طور پر میں کہیں بھول نہ جاؤں، یاسر صاحب، مفتی یاسر صاحب الواجدی صاحب،
اور میرے دل سے بہت دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. اسی طرح امریکہ میں رہتے ہیں, غالباً عثمان نام ہے, مفتی عثمان صاحب, میں کوئی نام غلط نہ لے رہا ہوں, ماشاءاللہ ان کے لیے بہت دعائیں میرے دل سے نکلتی ہیں کہ جس انداز کے اندر یہ لوگ گرفت کرتے ہیں عقلی دلائل سے, نقلی دلائل سے, ہر لحاظ سے, جتنے بھی الحاد کا فتنہ جو پیدا ہے ہمارے یہاں اٹھ رہا ہے, ان کو جوابات دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی قبول کرے. یہ سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں گے نا, یہ سبھی مجدد ہیں جن سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے کسی بھی نوعیت کے اندر, سبھی مجدد ہیں. اس لیے علماء جو ہیں بڑے قابل لوگ پوری دنیا کے اندر, ان سے کبھی نفرت نہیں کرنی چاہیے, اور نہ ہی ایسے مبلغین کو پسند کرنا چاہیے کہ جن کی صحبت لے کر کے آپ کو علماء سے نفرت ہونے لگ جائے. اس لیے کہ الحاد کی طرف جانے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کو علماء سے نفرت ہو جاتی ہے. اہل علم سے جب محبت نہیں ہوگی, ان کے پاس نہیں جائیں گے, بیٹھیں گے نہیں, پھر ایسے لوگوں کی صحبت آپ کو مل جاتی ہے جو آپ کو بہکا دیتے ہیں, پھر وہ خالق کائنات کا انکار کر دیتے ہیں. یعنی ایسی بدیہی چیز جو واضح عقلی استدلال کے اوپر انسان خالق کائنات کی ایک معرفت پر اطمینان رکھ لیتا ہے, اس کا قلب اس سے غافل ہو جاتا ہے. لہذا یہ سارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مختلف اپنے فیلڈز کے اندر کام لے رہے ہیں, اور ان کا سایہ اللہ ہمارے سروں میں قائم و دائم رکھے. جزاک اللہ خیر.